ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم اللہ والوں کی مدد کو نا غیر اللہ کی مدد نہیں کہتے. وہ مدد دراصل ہے وہ اللہ کے کسی بندے کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ مدد ہوتی کس کی ہے؟ وہ دراصل اللہ ہی کی مدد ہے. لیکن یہ کہ آپ بات کو سمجھیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ مدد دراصل ہوتی ہے اللہ کی ہے. ایک تو وہ جاہل شاعر ادیب جو کہتے ہیں سارے روح بھی اللہ کے ہیں، وہ یا بت پوجنے والا بھی کسی روح میں اللہ کوئی پوچھتا ہے تو یہ بہت بڑا کفر کرتے ہیں. ایک تو یہ تماشا ہے، اس لیے کہ اگر سارے اللہ کوئی پوچھتے تھے تو حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا اگر سارے رنگ اسی کے تھے؟ ہمارے ہاں جو توہمات پھیلائی جاتی ہیں، جو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تماشا وہ ہے جو تویز دھاگے والوں نے لگایا ہوا ہے. لوگوں کو بڑا بے سکون کرتے ہیں کہ تجھے جادو ہو گیا ہے، فلانی چیز ہو گئی ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، اور وہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، اور خامد باہر نکلنے لگے تو آواز نہیں دینی ورنہ اس کا کام نہیں چلتا. اب ایک گھر میں لڑائی ہوئی اور اتنی شدید ہوئی کہ وہ بات طلاق تک آ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ خامد کہتا ہے میں نے کئی دفعہ منع کیا پیچھے سے آواز نہیں دینی، اور یہ پھر آواز دے لیتی، میرا کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سوچ دیکھیں کیسی حال ہے. تو میں نے اسے کہا صاحب اگر آپ کا 40,000 کا موبائل گھر رہ جائے تو واپس آتے ہو کہ نہیں آتے؟ موبائل گھر رہ جائے تو پھر بھی منوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اسے تو لینے چلے جاتے ہو. بیوی نے آواز دے لی تو میاں صاحب بگڑ گئے، کہنے لگے یہ تو نوست ہو گئی. یعنی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں حل ہوتا. مجھے ایک دوست نے کہا تو میں نے اسے کہا کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے کام نہیں بنتا، تو اگر کالی گاڑی کاٹ جائے تو آگے سے گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ کیونکہ ہمارا راستہ کئی دفعہ کالی گاڑی کاٹ جاتی ہے، پھر وہ منزل پہ بندہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. کیا مطلب عجیب کہاوتیں ہیں، داستان سرائیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. اور سانپ سے ڈرتے ڈرتے لوگوں نے اب رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دی. لوگ بہت سارے توہمات کا شکار تھے حضور کے آنے سے پہلے. لات و منات بتوں کے نام پر لوگ قربانیاں دیتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، بڑی باتیں ہوتی تھیں. آج ایک دفعہ پھر بے یقینی ہے دنیا کے اندر، اور بڑی محنت کر کے بے یقینی پھیلائی گئی ہے، جد و جہد کر کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے ساتھ غار ثور میں تھا تو ہمارے دشمن دروازے تک آ گئے تھے. یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب نہ آپ کے پاس 6 دن کا وقت بچا ہے، پتہ نہیں آپ مریں گے کہ بچیں گے. بالکل جب کوئی کہہ دے کہ اب حد ہو گئی، اس وقت بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے سمجھایا. یعنی غار کے دروازے تک کفار پہنچ گئے، دروازے تک آ گئے کفار، غار ثور کے بالکل وہ دہانے پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ گئے، غار تک آ گئے، تلواریں، نیزے، برچیاں ان کے ہاتھوں میں. میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو دروازے تک آ گئے، اگر وہ ذرا نیچے پیر کر کے سوراخ کے رستے دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے. فرماتے ہیں جب وہ دروازے تک آ گئے تو میں گھبرایا. کوئی آگے فوج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کس طرح بچیں گے؟ کوئی فی الوقت زمین پر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے. اور میں نے گھبرا کے عرض کی حضور وہ تو آ گئے، یعنی انہوں نے اگر نیچے دیکھا تو قابو کر لیں گے ہمیں. اپنے جو تقاضے ہیں توحید باری تعالیٰ کے، یہ ہمیں نا ہمارے نبی پاک نے سمجھائے ہیں، یہ حضور نے ہمیں تقاضے سکھائے، حضور نے ہمارے عقیدے کو ستھرا کیا.